یہ ذرا کلپ ملاحظہ کیجیے۔ اقرار الحسن کہاں رہتا ہے؟ کراچی رہتا ہے۔ کون اس کو انفارمیشن فیڈ کر رہا ہے جھوٹی سچی؟ اس پریس کانفرنس میں بھی طارق بشیر چیمہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میں آخر تک پیچھا کرتا ہوں، یعنی ایک دھمکی آویز جملہ انہوں نے بولا۔ آڈیو کال کی ریکارڈنگ جو ہم آپ کو سنائیں گے اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قبر تک پیچھا کرتا ہوں، میں قبر تک پہرا دیتا ہوں۔ اور جو ٹویٹس ہمیں ابتدائی طور پر کی گئیں وہ سب موجود ہیں، اور میں اس کا پچھلے ولاگ میں ذکر بھی کر چکا، اس میں بھی بارہا جس نے ہمیں دھمکی دی ان ٹویٹس کے نیچے انہوں نے یہ کہا کہ طارق بشیر چیمہ قبر کی دیواروں تک پہنچاتا ہے، طارق بشیر چیمہ قبر کی دیواروں تک پیچھا کرتا ہے، طارق بشیر چیمہ قبر تک چھوڑتا نہیں ہے۔ تو الٹیمیٹلی ایک جو قبر کا لفظ ہے یہ طارق بشیر چیمہ صاحب کا بڑا مرغوب اور محبوب لفظ لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مالک وہی کہتے ہیں کہ جو رات قبر میں ظاہر ہے وہ رات باہر نہیں ہو سکتی۔ تو ذرا چھوٹا سا یہ ان کا یہ دھمکی آمیز لہجہ ملاحظہ کیجیے۔ آج تو بات جرم نہ کری میری خبر لان دی، میں قبر کی اللہ تک کا معافی نہیں دینی، میں بہت تڑا دے اس معاملے۔ کبھی کسی کو غلط بات پر معافی نہیں دی، میں اس کا پیچھا کرتا ہوں۔ ثبوت بہرحال آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے طارق بشیر چیمہ صاحب کی پریس کانفرنس کے جواب میں اپنا پہلا ثبوت جس پر یہ ویلاگ مشتمل ہے۔ جون 2021 میں پاکستان کی سب سے بڑی سویلین خفیہ ایجنسی انٹیلیجنس بیورو یعنی IB کی جانب سے ایک رپورٹ مرتب کی گئی جو کہ اس وقت کے RPO جناب عبادت النثار کے دفتر، اس وقت کے DPO، اس وقت جون 2021 ذہن میں رکھیے، جون 2021 میں اس وقت کے چیف منسٹر، اس وقت کے پرائم منسٹر اور اس وقت کے IG پنجاب کے دفتر کو ارسال کی گئی۔ بہت وثوق کے ساتھ، بہت ذمہ داری کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ تمام دفاتر موجود ہیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے یا اس کو ڈینائی کرنے کے لیے۔ ان تمام دفاتر کو IB بہاولپور کی جانب سے ڈپٹی ڈائریکٹر سدرا بطول صاحبہ کی مرتب کردہ یہ رپورٹ بھجوائی گئی، جس رپورٹ میں اس وقت ان کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا کہ کون کون سی سیاسی شخصیات، کون کون سے شہر کے شرفاء، کون کون سے وکٹوریہ اسپتال بہاولپور کے ڈاکٹرز، کون کون سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے پروفیسرز اور کون کون سے فرنٹ مین، کون کون سی سیاسی شخصیات آئس، کوکین، ایکسٹسی اور اس طرح کی دیگر جو ڈرگز ہیں ان کا استعمال کر رہی ہیں یا ان کے دھندے میں ملوث ہیں یا کسی نہ کسی طرح سے ان پارٹیز سے کنیکٹڈ ہیں یا پھر ان ڈرگز کا استعمال کرتے ہوئے وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی بچیوں کا استحصال کر رہی ہیں۔ اس رپورٹ میں جو نام لیے گئے ان میں ولی داد چیمہ صاحب کا نام سر فہرست تھا۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ، بہت وثوق کے ساتھ اس رپورٹ کے مندرجات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ولی داد چیمہ صاحب کا نام بھی ہے، احسان جٹ کا نام بھی ہے، طلعت بصرہ ایک خاتون تھی اور آسیہ باجوہ جن کی تصاویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ان خواتین کے ذریعے ولی داد چیمہ صاحب تک اور ان پارٹیز تک بچیوں کو، لڑکیوں کو لایا جاتا تھا، اور طلعت بصرہ وہ کردار ادا کرتی تھیں کہ بچیوں کو کنونس کرنے سے لے کر انہیں ڈرگز پر لگانے تک اور پھر پارٹیز کا حصہ بنانے تک۔ یہ رپورٹ پاکستان کے پنجاب کے بالخصوص تمام اہم ترین اداروں، بہاولپور کے تمام اہم ترین اداروں کو بھجوائی گئی، اور اس رپورٹ کے پبلش ہونے کے نتیجے میں جس رپورٹ میں یہ ذکر بھی تھا، آپ آنیسٹی ملاحظہ کیجئے ادارے کی، دیکھیے جہاں ہم نے اس ادارے کی کرپشن کو بے نقاب کیا تھا وہیں جہاں کچھ اچھائی ہے اس کا بھی ذکر ضرور کریں گے کہ ادارے کے اپنے اندر 2 انسپیکٹرز کا نام بھی اس رپورٹ میں شامل تھا جو کسی نہ کسی طرح سے آئس، کوکین یا ایکسٹسی کے دھندے میں ملوث تھے۔ ایک نام تھا زاہد محمود اور دوسرا نام تھا میاں ہارون۔ یہ انسپیکٹرز 1 سال تک معطل رہے اور معطل رہنے کے بعد اس وقت بھی انہیں واپس بہاولپور ڈسٹرکٹ میں ڈیوٹی نہیں کرنے دیا جا رہا اور اب تک یہ ڈسٹرکٹ سے باہر ہیں 2 سال گزر جانے کے باوجود۔ جون 2021 میں انٹیلیجنس بیورو کی ڈپٹی ڈائریکٹر، اس وقت کی ڈپٹی ڈائریکٹر سدرا بطول صاحبہ کی جانب سے مرتب کردہ رپورٹ میں آئس، کوکین، ایکسٹسی اور اس سے منسلک پارٹیز کے نتیجے میں بچیوں کا استحصال، اس کے نتیجے میں بننے والی ویڈیوز، اس پر مرتب کردہ رپورٹ میں ولی داد چیمہ صاحب کا نام شامل تھا۔ اس رپورٹ میں احسان جٹ کا نام شامل تھا، اس رپورٹ میں طلعت بصرہ کا نام شامل تھا کہ جس کے ذریعے پتہ چلا کہ ولی داد چیمہ صاحب کی ویڈیوز اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے چیف سیکیورٹی آفیسر میجر ریٹائرڈ اعجاز کے پاس موجود ہیں، اور پھر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ یہ رپورٹ آپ نے اسکرین پر ملاحظہ کی، اس کے مندرجات آپ نے اسکرین پر ملاحظہ کیے، اور یہ پہلا ایویڈنس ہے، پہلا ثبوت ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں
پیش کیا. ظاہر ہے یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کس طرح سے اس ملک کا پورا نظام ایک طاقتور کے بیٹے کو بچانے کے لیے متحرک ہوتا ہے. سو اس کا اختتام کیا ہوگا. یعنی اپنی پریس کانفرنس میں طارق مشیر چیمہ صاحب نے بہت کہا کہ جی پتہ نہیں یہ اس طرح سے میڈیا دکھا رہا ہے جیسے سارے پولیس افسر میرے کہنے پر چلتے ہیں. تو جناب میں یہ فیصلہ پاکستان کے عوام پر چھوڑتا ہوں, میں آپ لوگوں پر یہ فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ کیا ایک وفاقی وزیر اپنے حلقے میں اتنا با اختیار یا طاقتور نہیں ہوتا کہ تمام پوسٹنگز ٹرانسفرز اس کے کہنے پر ہوتی ہیں. یہ کچھ ڈھکی چھپی بات ہے.